باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کی بارگاہ میں مسلسل گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ برکت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے وہ اسباب جن کے وجہ سے، جن کے سبب اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چند اسباب آپ حضرات کی بارگاہ میں ذکر کیے، آج چند اسباب ذکر کر کے بات کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ برکت کی تعریف میں نے عرض کیا تھا کہ مختصر سا عمل، چھوٹا سا عمل، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا 2 رکعت نماز اگر کوئی انسان اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن یہی نماز اگر 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہے، محلے کی مسجد میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب مزید ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی مختصر سا عمل لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 2 رکعت نماز انسان اگر خانہ کعبہ میں پڑھے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ اسباب نزول برکات میں سے ایک سبب یہ ہے کہ سحر خیزی، یعنی صبح میں بیدار ہونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باکروا طلب الرزق، سحر خیزی کرو رزق کے طلب میں، صبح سویرے اٹھو رزق کی تلاش میں۔ والحوائج، اگر تمہیں حاجات ہے تو حاجت کی طلب کرنے کے لیے سحر خیزی کرو، سحر کے وقت اٹھو، اللہ کی نماز پڑھو، اس کی بارگاہ میں دعا مانگو تاکہ تمہاری دعائیں پوری ہوں۔ فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ، اس لیے کہ سحر خیزی صبح میں اٹھنا برکت ہے، وَنَجَاحٌ، اور کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اسباب نزول برکت میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ اسباب نزول برکات میں سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب المعروف وأہلہ، نیکی کو دوست رکھو، وأہلہ، اور نیکی کرنے والے کو دوست رکھو۔ فوالذی نفسی بیدہ، بس اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان البرکۃ والعافیۃ معہما، بے شک برکت اور عافیت، سلامتی، نیکی کرنا اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برکت اور عافیت، نیکی انسان کرے برکت ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرے برکت ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد نیکی کرتے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سلسلے میں تہمتیں لگانا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، انسان کو تہمت لگانے سے پہلے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ توفیق اللہ مجھے بھی عطا کرے تاکہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ اس چیز پہ توقع رکھنا چاہیے، اس چیز کی امید کرنا چاہیے، نہ کہ تہمتیں لگانی چاہیے بے وجہ کسی پر۔ تیسری چیز ہے باپ کے لیے بیٹی باعث برکت اور نزول برکت کا سبب ہے اللہ کی طرف سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ ابا البنات، اللہ رحمت نازل کرے لڑکیوں کے والدین پر، بیٹیوں کے والدین پر۔ البنات مبارکات، لڑکیاں مبارک ہیں، پربرکت ہیں، بابرکت ہیں۔ ومحببات، اور لڑکیاں محببات ہیں، یعنی دوست رکھنے والی ہیں، محبت کرنے والی ہیں، چاہنے والی ہیں، ان کو چاہا جائے، ان کو مانا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ والبنون مبشرات، اور بیٹے بشارت دینے والے، کامیاب ہوئے کہیں کسی جگہ کسی فیلڈ میں، والدین نے سنا ان کو خوشی ملی،
لڑکے کی طرف سے بشارت بھی نہیں، میرا لڑکا جو ہے یہ فلاں مقام پر پہنچ گیا۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہ لڑکیاں باقیات الصالحات ہیں، یعنی ایسی نیکی ہیں یہ لڑکیاں کہ والدین کے مرنے کے بعد یہ والدین کے لیے باعث برکت بن سکتی ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لڑکا بھی باعث برکت ہے، لڑکا اگر کار خیر کرے اپنے والدین کے لیے۔ لڑکی کس طریقے سے باعث برکت اپنے والدین کی زندگی کے بعد بن سکتی ہے؟ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرے والد مریض ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ۔ میں گیا اپنی بہن کے پاس، میں نے کہا چلو والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں، تو میری بہن نے کہا میرا شوہر نہیں ہے، اس نے منع کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا، یا پھر تمہیں باہر نکلنے کے لیے رسول اللہ اجازت دے۔ تو ایسا ہے اگر لے جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے پاس جاؤ، اجازت لے لو۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے میں اپنی بہن کو لے کے اپنے والد صاحب کے پاس جاؤں۔ رسول اللہ نے انکار کر دیا، نہیں، اس کے شوہر نے منع کیا تو میں بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد باپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑی، یہاں تک کہ احتضار کا عالم آ گیا۔ پھر گیا بہن کے پاس، بہن اب چلو باپ کا دم نکلنے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر بہن نے وہی جواب دیا، مایوس ہوئی، غمگین ہوئی، سب کچھ ہوئی، لیکن وہی جواب دیا کہ میں ایسے نہیں جا سکتی، یا تو رسول اللہ اجازت دے یا میرا شوہر اجازت دے، اور میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہوا ہے۔ آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے۔ پھر رسول اللہ نے وہی جواب دیا، پھر چلا گیا، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب گیا بیٹی کے پاس، بیٹی روئی، غمگین ہوئی، غم منایا، لیکن پھر وہی جواب کہ میں ایسے نہیں جا سکتی، یا رسول اللہ اجازت دے یا میرا شوہر، اور میرا شوہر مسافرت میں۔ پھر آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجیے، آخری وقت میں باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، جب اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ دفن کر دیا گیا، دفن کر دیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد یہ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے اسے دور سے دیکھا، یہ آ رہا ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ والد کے انتقال کے بعد میں غمگین تھا اور اب مجھے آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تجھے بشارت دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسی بشارت؟ کا دیکھ جب تو نے اپنے والد کو دفن کیا اور دفن کر کے چلا گیا تو عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر عذاب نازل کریں، لیکن اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیا، اس کے عذاب کو ہٹا دیا۔ رحمت کے فرشتوں نے سوال کیا پروردگار، عذاب کے فرشتوں نے سوال کیا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، تو نے ہمیں حکم دیا کہ عذاب نازل کرنے کے لیے، اس کے بعد رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ نے کہا میں نے رحمت کے فرشتوں کو اس لیے بھیجا چونکہ اس کی ایک بیٹی تھی جس نے میرے دین کے لیے، اب میری دین کی حفاظت کی، میرے دین کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، میرے حکم کو پامال نہیں کیا، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کی بیٹی، جس نے اپنی بیٹی کی اس طریقے سے تربیت کی ہے، اس کے باپ کے اوپر عذاب نازل ہو، اس کے اوپر عذاب نازل ہو۔ تو بیٹی برکت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول کے نام پر اگر کوئی انسان نام رکھتا ہے تو یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من تسمى باسمی یرجو برکتی وَيُمْنَا غَدَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ وَرَحْمَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بھی میرے نام پہ اپنا نام رکھے، مصطفیٰ، محمد، احمد وغیرہ وغیرہ، جو بھی میرے نام پر اپنا نام رکھے اس امید کے ساتھ کہ برکت کا نزول ہوگا، تو واقعاً اس کے لیے برکت، اس کی طرف برکت آئے گی، اور قیامت کے دن اس نام رکھنے کی وجہ سے اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے آرام ہے۔ پھر اس کے بعد نزول برکت کا سبب ہوتا ہے مریض کی عیادت کرنا، کس کوئی انسان، کوئی مومن مریض ہے اس کے یہاں جانا، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں عائد المریض یفوز فی البرکت، جب بھی کوئی انسان کسی مریض کی عبادت کرتا ہے تو وہ برکت سے لبریز ہو جاتا ہے، وہ انسان جو عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ أَنْخَمَسَ فِيهَا، اور جب وہ عیادت کے لیے جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے تو وہ برکت میں غوطہ لگا رہا ہے، گویا کہ ڈوب رہا ہے برکت میں، اتنی زیادہ برکت اس کے لیے نازل ہو رہی ہے۔
پھر اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے بزرگان یہ برکت کا سبب ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں میں ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، ان کے ہاں تجربات ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے تجربوں کا خیال کرنا چاہیے، ان سے تجربے سیکھنے چاہیے، نہ کہ بزرگوں کی توہین کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد برکت کا سبب ہے تلاوت قرآن مجید، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فیہ تکثر برکتہ، اس گھر میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَہ، اور اس گھر میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، وَتَحْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ، اور اس گھر سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، یعنی جس گھر میں ذکر الہی نہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں شیاطین کا ہجوم ہوتا ہے، شیاطین اس گھر میں آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شیاطین رہتے ہیں، لہٰذا ذکر الہی کر کے، تلاوت قرآن مجید کر کے اپنے گھروں سے شیاطین کو دور کریں۔ اور بہترین موقع ہے تلاوت کرنے کا ماہ مبارک رمضان، قرآن فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے حبیب ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کتاب جو کہ بابرکت ہے، آپ پر نازل کی، لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کری تاکہ آپ کی امت اس کی آیات پر غور و فکر کرے، سوچے، غور و فکر کرے۔ آپ انسان اگر قرآن پڑھے اور قرآن پر غور و فکر کرے، پڑھے، تو کیا قرآن جھوٹوں پر لعنت نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن خیانت کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے، بالکل کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن حق الناس کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو؟ کیا قرآن مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں صبر کرنے کی تلقین نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن سود خوری کے لیے منع نہیں کر رہا ہے، رشوت کے لیے منع نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن زکوٰۃ کا حکم نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے۔ کیا قرآن امر بالمعروف کا حکم نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے امر بالمعروف کریں، نیکیوں کی ہدایت کریں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ کیا قرآن نماز کا حکم نہیں دے رہا ہے؟ قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو قرآن میں اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ غور و فکر سے اگر قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور غور و فکر سے نہیں پڑھے، قرآن پڑھے گا نہیں تو وہ ہدایت سے دور ہوگا وہ انسان۔ اور اس کے بعد جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیتن، جو انسان ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، عز و جل، کان کمن ختم القرآن فی غیرہ، وہ انسان بالکل ایسے ہی جیسے دوسرے مہینوں میں قرآن کو ختم کیا ہے اس نے۔ ایک آیت کے بدلے اللہ پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے، بزرگان نے زیادہ نیکیوں کا جو حکم دیا ہے اور نیکیاں کرتے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے کہ اس میں ثواب، اجر زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء، اکثر علماء بلکہ خمس و زکوٰۃ وغیرہ ماہ رمضان المبارک میں نکالتے تھے، چونکہ ایک تو انسان فریضے سے ادا ہو رہا ہے، دوسرے اس کا ثواب اضافہ مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے، وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ آپ دیکھیں وہ پھل جو بہار میں آتے ہیں، جو اپنے موسم میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، یا جو ہر دن عام دنوں میں بھی موجود رہتے ہیں؟ نہیں، اس میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، اس میں وہ لطف نہیں آتا ہے جو عام دنوں میں پھلاتے ہیں۔ لیکن نہیں، جو فصل کے موقع پر، بہار کے موقع پر، اپنے وقت پر جو پھل آتا ہے، اس میں لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لطف نہیں ملتا ہے، ملتا ہے، لیکن جو اس کی بہار ہے، اس بہار میں اگر کوئی انسان اس پھل سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا قرآن ماہ رمضان المبارک کی بہار ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔
عقل مند انسان سے مشورہ باعث برکت بنتا ہے، برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مشاورۃ العاقل الناس، اس عقل مند انسان سے مشاورہ کرنا، مشورہ کرنا جو نصیحتیں کرتا ہے، یمن و برکتن، سعادت ہے، کامیابی ہے، برکت ہے، و رشدن، اور تمہارے لیے رشد ہے، ترقی ہے، و توفیق من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک توفیق ہے، یعنی عقل مند انسان سے مشورہ کرنا یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ انسان کو خود کفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے امور میں عقل مند انسانوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ امور، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں کہ جو مشورے کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ عمل، وہ کام جو بلا مشورے انجام دیے جاتے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ بس میرے عزیزوں، بات کو تمام کیا، لہٰذا گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ وہ عمل انجام دیں جو باعث نزول برکت ہیں، وہ عمل انجام نہ دیں جس کی وجہ سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار روزے جمعرات ہے، پروردگار جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جو بھی عزیز و اقربا، دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔